تمہیں اللہ تعالیٰ غالب کر دے گا۔ اور یقیناً ایسا ہی ہوا کہ ان کا جو دشمن تھا فرعون، ان بنی اسرائیلیوں کی آنکھوں کے سامنے جب ان کو اللہ تعالیٰ نے بحر قلزم سے پار کر دیا تو فرعون کو اس کے لاؤ لشکر سمیت اس کے ظلم کی وجہ سے، اس کے تعصب کی وجہ سے، اس کے کفر اور ظلم کی وجہ سے اس کو بحر قلزم کی موجوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ پھر اس کی لاش کو سمندر نے باہر بنی اسرائیلیوں کی آنکھوں کے سامنے پھینک دی، کہ جس کو دیکھ کر کہ ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوئیں کہ ان کے اوپر اس فرعون نے بڑے ظلم و ستم کیے تھے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا، ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو مبوّع صدق، بہتر ٹھکانہ۔ فرعون کے اقتدار کے ختم ہو جانے کے بعد، فرعون کے ہلاک ہو جانے کے بعد، مصر کا اقتدار بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا، اور شام و فلسطین بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا کر دیے، کہ جو ان کے آباء و اجداد کا علاقہ تھا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے رزق بھی عطا کیا، من و سلوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ اور جب پانی کی صحرائے سینا کے اندر ان کو حاجت پیش آئی تھی تو ایک پتھر کے پر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تھی، اس میں سے پانی بھی 12 چشمے نکلائے تھے، جس کو پیتے تھے، استعمال کرتے تھے۔ اور صحرائے سینا کے اندر اتنی بڑی تعداد، تقریباً بنی اسرائیل کی 4,70,000 تعداد تھی۔ حضرت مولانا مفتی شفیع رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ اس وادی سینا کے اندر ان کے جسموں کی پر جو کپڑے لگے ہوئے تھے وہ پرانے بھی نہیں ہوتے تھے، وہ پھٹتے بھی نہیں تھے، اور چھت کا اللہ تعالیٰ نے انتظام ایسے کر دیا تھا کہ جس طرف بھی جاتے تھے بادلوں کا سایہ ان کے اوپر ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ ہم نے ان کو زمین کے اندر ٹھکانہ بھی دیا، اقتدار بھی دیا، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزوں سے رزق بھی عطا کیا۔ جو علاقے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے وہ بھی سرسبز و شاداب علاقے تھے، پیداوار دینے والے علاقے تھے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا